نہ میرا کردار اچھا نہ میرا اعتبار اچھا کہ وراثت میں ملا ہے مجھے مسلمان ہونا۔ آئیے اس شعر کو پرکھتے ہیں حقائق کی کسوٹی پر کہ آیا کہ واقعی ہم مسلمان ہیں یا وراثت میں مسلمان ہونا ہمیں ملا۔ دنیا میں کوئی بھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص مدت میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے، ایک خاص پیریڈ جو ہے وہ آپ گزارتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے، وکیل بننے کے لیے آپ کو وکالت کی ڈگری حاصل کرنی پڑتی ہے، ایک ٹیچر بننے کے لیے آپ کو ٹیچنگ کے اصولوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ ایک ڈاکٹر کہلاتے ہیں، ایک وکیل کہلاتے ہیں اور ایک استاد کہلاتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں، کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی شعبے سے منسلک ہے اور وہ شعبہ اس کی پہچان ہے، اس کا ہیش ٹیگ ہے وہ شعبہ، کیونکہ وہ شعبہ اس کی پہچان کرواتا ہے کہ بیسکلی یہ شخص کس پیشے سے ریلیٹ کرتا ہے۔ یہ تو ایک جرنل سی عام سی بات ہے، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے آپ کو عملی طور پر ثابت نہیں کرتے تو آپ ڈاکٹر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ وکالت کی ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں مگر آپ اپنی وکالت کی ڈگری کو استعمال ہی نہیں کرتے، آپ اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود میں استعمال ہی نہیں کرتے، تو آپ وکیل ہونے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اور کفار کے درمیان جو ان سے بنیادی فرق ہیں وہ سارے کے سارے فرق آپ دیکھ لیں کہ آج ہم لوگ وراثی طور پر مسلمان ہیں یا کہ عملی طور پر۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ بنا جدوجہد کیے، بنا جنگ کیے، بنا گھر بار چھوڑے، بنا ماں باپ اور خاندان کی مخالفت کیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس یہ ٹیگ موجود ہے۔ اور یہ شکر کرنے کے لیے کافی ہے آپ کے پاس کہ آپ مسلمان ہیں وراثتی طور پر بنا کوئی محنت کیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جیسے کہ اب دنیاوی جتنی بھی ڈگریز حاصل کرتے ہیں جو آپ کی پہچان بنتی ہے، جو آپ کو دنیا میں منوانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ کا پروفیشن، تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، ان کو فالو جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کبھی بھی ڈاکٹر اور ٹیچر اور دیگر شعبے میں ایکسپرٹ نہیں کہلا سکتے۔ تو ہمارے پاس ایک ٹیگ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر، بڑا احسان ہے ہم پر کہ بے شک ہم اللہ کے احسان نہیں گن سکتے اگر گننا بھی چاہیں تو دنیا میں جو بھی آپ مقام حاصل کرتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے پیشے کو ملکوت خاطر رکھتے ہوئے اس چیز کے بارے میں جدوجہد کرتے ہیں۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اسلام میں آپ کو ہر ایک جگہ پر زندگی کے اصولوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور وہ سارے کے سارے اصول ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کا کھانا پینا، رہنا بہنا سہنا اور زندگی کے دیگر معاملات کفار سے مشابہت رکھتے ہیں تو پھر کیا فرق ہے ہم میں اور مسلمانوں میں؟ تو اگر آپ مسلمان تو ہیں لیکن عملی طور پر اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو مسلمانیت اپنے آپ پر لاگو کرنی ہوگی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جیسے کہ دیگر سبجیکٹس ہوتے ہیں ہر ایک ڈگری کے، اسی طرح اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہر سبجیکٹ میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اگر آپ اللہ کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اسلام پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، اور آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہیں، تو آپ مسلمان ہیں اور اس پر آپ کو ناز ہونا چاہیے۔ لیکن اگر صرف آپ کے پاس ٹیگ ہے، آپ کے پاس مسلمان ہونا وراثت میں آپ کو ملا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے جو دیگر امور ہیں، فرائض ہیں، ان سے غافل ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اس معاملے میں، اور ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آخر ہم لوگوں نے لوٹ کے جانا ہے، آخر ہم لوگوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود ایک ایسا میٹیریل نہیں بنا سکتی کہ جو خود بخود گرو کرے۔ مثال کے طور پر انسان کا بال ہے،
اگر یہ جسم سے کٹ جائے تو یہ گرو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو اس کو بڑھاتا ہے۔ تو انسان اتنی زیادہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے باوجود کوئی ایسا پارٹیکل نہیں بنا سکتا کہ جو خود بخود اپنا وجود گرو کروائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بے شمار ہیں اگر ہم غور و فکر کریں، اگر ہم قرآن کو سمجھیں، اللہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس پیغام کو سمجھیں کہ اصل میں وہ پیغام کیا ہے۔ ہمیں اپنے معاملات کی فکر کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا آپ غور کیجئے اور کوشش کریں کہ آپ کے پاس جون سا ٹیگ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس پر اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کروائیں۔